اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو دنیا اور آخرت کے سلسلے سے جاری اور ساری ہے۔ میں اپنے ناظرین کے لیے اس امر کو واضح کر دوں کہ دنیا بری چیز نہیں ہے۔ وہ چیز جو شرعی اعتبار سے مذموم ہے وہ محبت دنیا ہے، یعنی محبت دنیا ایک بدترین چیز ہے۔ خود دنیا نہ اچھی ہے نہ بری ہے۔ اگر اس کا استعمال اچھا کیا جائے تو دنیا آخرت تک پہنچنے کا راستہ ہے، لیکن اگر دنیا کا استعمال برا کیا جائے، مال دنیا کو غلط جگہوں پر خرچ کیا جائے، تو یہی دنیا ہم کو جہنمی بنا دیتی ہے۔ یہ خدا کا دار امتحان ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے ہم کو امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ وہ اگر ہم کو مال دنیا دیتا ہے تب بھی اس کا شکر ہے، اگر ہمیں مال دنیا سے محروم رکھتا ہے تب بھی اس کا شکر ہے۔ ایک مسلمان کا فریضہ یہ ہے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اس کی آواز اور اندرونی آواز یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے تمام امور کو اے خدا تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ تو بہتر جانتا ہے مجھ کو کب تک کس حال میں رکھے۔ اگر تو مجھ کو درہم و دینار سے نوازتا ہے تب بھی تیرا شکر ہے، اور اگر نہیں نوازتا ہے، اس کے عوض میں میرے لیے آخرت کو رکھا ہے تب بھی تیرا شکر ہے، چونکہ میرے پروردگار تو بہتر جانتا ہے کہ اپنے اس بندے کو کیسے رکھنا ہے، نہ کہ میں بہتر جانتا ہوں مجھے کیسے رہنا ہے۔ البتہ یہ درہم و دینار کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اگر لوگوں کے پاس یہ دارائی آ جاتی ہے تو اکثر وہ لوگ ہیں جو اس کے چکر میں آ کر اپنے آپ کو خراب کر لیتے ہیں، اپنی عاقبت کو برباد کر لیتے ہیں۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، وہ لوگ جو سچے مومن ہیں ان کی سچی محبت اپنے پروردگار سے ہوتی ہے، اپنے اللہ سے ہوتی ہے، مال دنیا سے نہیں ہوتی۔ اسی لیے صاحب معراج السعادہ آیت اللہ نراقی اپنی کتاب معراج السعادت میں لکھتے ہیں، جس دن درہم و دینار کا سکہ ڈھالا گیا۔ دیکھیے، درہم و دینار زمانہ قدیم سے نہیں تھے۔ زمانہ قدیم میں جو معاملات ہوتے تھے وہ جنس کے عوض میں ہوتے تھے۔ مثلا ہم نے آپ کو آلو دیا، آپ نے آلو کے بدلے میں ہم کو گیہوں دے دیا۔ اس نے ان کو جو دیا، جو کے عوض میں اس نے ان کو پیاز دے دیا۔ اس قسم کے معاملات زمانہ قدیم میں رائج تھے، یہاں تک کہ مسئلہ سکوں کے ڈھالنے کا آیا تاکہ معاملات میں تسہیل ہو جائے اور لوگ آسانی کے ساتھ اپنے مال کو ادھر سے ادھر منتقل کر سکیں۔ تو روایت یہ کہتی ہے کہ جس دن درہم و دینار کا سکہ ڈھالا گیا، شیطان آگے بڑھا، سکوں کو اٹھایا، بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا، چہرے پر ملا، اور درہم و دینار کو مخاطب کر کے یہ بات اس نے کہی، اے درہم اے دینار،
جو اس دنیا میں تم لوگوں سے محبت کرے گا وہ میرا حقیقی بندہ ہوگا، حقیقی غلام ہوگا۔ تو اس روایت سے ظاہر ہے کہ جو درہم و دینار سے محبت کرنے والے ہیں وہ اللہ والے نہیں ہیں، وہ حقیقی شیطان کے بندے اور حقیقی شیطان کے نوکر ہیں۔ دوسری روایت میں وارد ہوا کہ جب پیغمبر اسلام مبعوث با رسالت ہوئے تو شیطان کی پوری فوج دوڑتی ہوئی اپنے سردار ابلیس کے پاس گئی اور ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، میرے سردار غضب ہو گیا، آخری نبی اس دنیا میں آ چکا ہے، اب ہمارے کاموں کا خاتمہ ہو جائے گا، اب ہم لوگوں سے بت پرستی سنگ پرستی نہیں کروا پائیں گے۔ ابلیس جو کہ بڑا تجربے کار تھا، اس نے اپنی فوج سے کہا، اے میرے سپاہیوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اور جانے کے بعد امت مسلمہ کے دل کو ٹٹولو اور دیکھو کہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت ہے یا نہیں ہے۔ ابلیس کے سپاہی چاروں طرف پھیل گئے، امت مسلمہ کے دلوں کو ٹٹولا تو دیکھا اس کے اندر محبت دنیا موجود ہے۔ سارے سپاہی تحقیق کرنے کے بعد اپنے سردار ابلیس کے پاس گئے، کہا، میرے سردار، ہماری تحقیقیں مکمل ہو گئی ہیں اور ہماری تحقیق کا نتیجہ یہ ہے کہ امت محمدی کے اکثر افراد وہ ہیں جو محبت دنیا میں گرفتار ہیں۔ تو ابلیس مسکرایا اور مسکرانے کے بعد کہا، میرے سپاہیوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس لیے اگرچہ یہ لوگ امت محمدی کے افراد بت پرستی نہیں کریں گے، نہ کریں، کوئی بات نہیں ہے، چونکہ ان کے دلوں میں محبت دنیا ہے، ہم انہیں محبت دنیا میں گرفتار کر کے جہنمی بنوا دیں گے۔ اسی کو ایک فارسی شاعر نے کہا، چن صحابہ حب دنیا داشتند، مصطفیٰ را بے کفن انداختند۔ چونکہ پیغمبر کے زمانے ہی میں بعض مسلمانوں کے دلوں میں محبت دنیا تھی، مال کی محبت تھی، حکومت کی محبت تھی، لہٰذا انہوں نے پیغمبر کے جنازے کو بھی بے کفن چھوڑ دیا، پیغمبر کی تدفین میں بھی شریک نہیں ہوئے۔ میں یہاں ایک جملہ بہرحال کہہ سکتا ہوں کہ جو افراد رسول کے ساتھ غداری کریں وہی رسول کے بعد اگر رسول کے اسلام کے ساتھ غداری کریں تو جائے تعجب نہیں ہے۔ تو شیطان جو مسلمانوں پہ حملہ کرتا ہے وہ اس لیے حملہ کرتا ہے چونکہ ان مسلمانوں کے دلوں میں محبت دنیا موجود ہے۔ اگر ایک مسلمان محبت دنیا کو اپنے دل سے نکال دے اور اللہ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے دے تو یہ سچا مسلمان ہے، یہ حقیقی مسلمان ہے۔ روایت میں ملتا ہے جب مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس درہم آتا تھا، چاندی کا سکہ آتا تھا، تو آپ درہم کو ہتھیلی پہ رکھ کر فرماتے تھے، جب تک تم میرے ہاتھ میں ہو میرے لیے باعث خیر و برکت نہیں ہو۔ دیکھیے یہ مولا کا جملہ ہم سب کے لیے باعث نصیحت و عبرت ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے، جو مال خرچ نہ ہو یا دیر میں خرچ ہو ہم سمجھتے ہیں وہ مال بابرکت ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ بابرکت وہ مال ہے جو برکت کی جگہوں پر لگ جائے۔ اگر ہمارا مال
مسجد کی تعمیر میں لگ گیا تو جب تک اس کے اندر نماز ہوتی رہے گی ثواب ہم کو ملتا رہے گا۔ یہ ہے بابرکت مال۔ ہمارے مال کے ذریعے سے اگر کسی شخص کی ہدایت ہو گئی، جب تک وہ اعمال صالحات انجام دیتا رہے گا ہم کو ثواب ملتا رہے گا۔ ہمارے مال کے ذریعے سے اگر کسی امام بارگاہ کی تعمیر ہو گئی تو جب تک اس امام بارگاہ میں علماء کو بلایا جاتا رہے گا، جب تک لوگ موعظہ سنتے رہیں گے، فضائل اہل بیت سنتے رہیں گے، مصائب پہ گریہ کرتے رہیں گے، تب تک ہماری اکاؤنٹ میں ثواب ٹرانسفر ہوتا رہے گا۔ تو بابرکت مال وہ نہیں ہے جو خرچ نہیں ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے میرے بچپنے میں میرے ایک ساتھی تھے جو تھوڑا سا کنجوس تھے۔ انہوں نے ایک دن اپنے جیب سے 5 کا نوٹ نکالا اور مجھ سے کہا کہ 15 دن پہلے میری ممی نے یہ 5 کا نوٹ مجھ کو دیا تھا، ماشاءاللہ یہ بہت بابرکت 5 کا نوٹ ہے جو ابھی تک خرچ نہیں ہوا۔ تو دیکھیے بابرکت پیسہ وہ نہیں ہے جو خرچ نہیں ہوتا ہے۔ خرچ نہ کرنا پیسے کو یہ بخل کی علامت ہے، یہ کنجوسی کی علامت ہے، یہ خدا پر اعتماد نہ ہونے کی علامت ہے۔ چونکہ روایات میں ملتا ہے کہ اللہ اس ہاتھ میں رزق نہیں دیتا ہے جس میں رزق آ کر رک جاتا ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ۔ دیکھو جس پر روزی تنگ ہو گئی ہے اس کو چاہیے کہ جو کچھ مال بھی اس کے ہاتھ میں بچا ہے اس میں سے بعض حصہ خرچ کرے۔ پہلے بعض حصے کو خرچ کرے گا تب اللہ تعالیٰ اس کو روزی دے گا، تب اس کو رزق دے گا۔ چونکہ بابرکت پیسہ وہ نہیں ہے جو خرچ نہیں ہوتا ہے۔ تو مولا کے ہاتھ میں جب درہم آتا تھا تو آپ درہم سے کہتے تھے جب تک تم میرے ہاتھ میں ہو تب تک میرے لیے باعث خیر اور باعث برکت نہیں ہو، بلکہ میرے لیے اس وقت تم باعث خیر اور باعث برکت بنو گے جب تم خیر کی جگہ پہ لگ جاؤ، جب تم برکت کی جگہوں پہ لگ جاؤ۔ یہ تھا امیر المومنین کا کردار۔ تاریخ میں آپ کو بہت سے دنیا دار ایسے ملیں گے جن کے کردار امیر المومنین کے برعکس تھے۔ ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جب اس کے ہاتھ میں درہم آتا تھا تو وہ درہم کو مخاطب ہو کر کہتا تھا، وہ درہم سے اس طریقے سے مخاطبہ کرتا تھا، درہم بھیا ابھی تک تم بڑے آزاد تھے، ابھی تک تم نے بہت سیر کر لی ہے، تم بہت گھوم ٹہل چکے ہو، اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں گئے ہو، اس جیب سے اس جیب میں گئے ہو، اس تاجر سے اس تاجر کے پاس گئے ہو، اس بازار سے اس بازار میں گئے ہو، اس شہر سے اس شہر میں گئے ہو، لیکن اب تم میرے ہاتھ میں گرفتار ہو گئے ہو، میں تمہیں عمر قید کی سزا سناؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ شخص اپنے صندوق کو کھولتا تھا اور درہم کو صندوق میں رکھ کر باہر سے تالا لگا دیا کرتا تھا اور پھر کہتا تھا، اے درہم بھیا تم میری زندگی میں اس صندوق سے نہیں نکل سکتے ہو، میں نے تم کو عمر قید کی سزا دے دی ہے۔ عزیزو، یہ اپنا اپنا مقدر ہے کہ کسی قوم کی تقدیر میں ایسے دنیا دار، بخیل اور کنجوس لوگ آئے جو درہموں کو عمر قید کی سزا سناتے تھے، اور کسی قوم کی تقدیر میں
ایسے آخرت والے سخی مزاج خدائی مزاج افراد آئے جو آخرت کے نام پر اللہ کے نام پر اپنے گھروں کو لٹا دیا کرتے تھے اور اس آیت کے مصداق بن جاتے تھے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں یتیم، مسکین اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ دیکھیے عزیزو، بہترین درہم، بہترین دینار اور بہترین پیسہ وہ ہے جو مستحق تک پہنچ جائے، جس سے غریبوں کی مدد ہو جائے، جس سے کسی مسافر کا کام نکل جائے۔ آج ہمارے یہاں کچھ ایسے لوگ ہیں، اگر ان کے پاس کسی مستحق کا پیسہ رکھ دیا جاتا ہے تو وہ دینے میں تعمل کرتے ہیں، وہ بڑی دیر میں مستحق تک پہنچاتے ہیں۔ شاید ان کی مصلحت یہ رہتی ہے تھوڑا سا اور تحقیق کر لیں، تھوڑی سی اور تحقیق کر لیں، لیکن انسان کی اندرونی جو حرص ہے، لالچ ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ لالچ اس انسان کے ایمان کو خراب کر دیتی ہے اور خود ہی آخر میں انسان اس پیسے کا مستحق بننے لگتا ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے جیسے ہی مستحق کا مال ہمارے ہاتھوں میں آئے، ہم کوشش کریں پہلی فرصت میں اس مال کو مستحق تک پہنچا دیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو یقیناً ہم نے سیرت رسول پر عمل کیا، چونکہ سیرت رسول یہی تھی، پیغمبر اسلام کی سنت یہی تھی کہ آپ مستحقین کے مال کو روکتے نہیں تھے، بلکہ پہلی فرصت میں اس مال کو مستحق تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ جناب ابو ذر غفاری کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ایک روز میں صبح سویرے پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام کچھ پریشان سے نظر آ رہے ہیں، لیکن میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں پیغمبر سے پریشانی کی وجہ پوچھتا۔ میں پیغمبر کے پاس سے چلا آیا۔ جب ظہر و عصر کا وقت ہوا، اس وقت بھی میں پیغمبر کے پاس گیا، پیغمبر کی اقتداء میں نے نماز کو پڑھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ پیغمبر کچھ اور پریشان نظر آ رہے ہیں، لیکن ہیبت رسالت کی وجہ سے میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں پیغمبر سے سوال کرتا کہ یا رسول اللہ، آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ کی پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ پھر جناب ابو ذر کہتے ہیں میں پیغمبر اسلام کے پاس سے واپس آ گیا اور شام کے وقت دوبارہ پھر پیغمبر کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ پیغمبر حشاش و بشاش ہیں۔ وہ پریشانی، وہ ناراحتی، وہ مشکل جس میں پیغمبر گرفتار تھے، ظاہراً اس مشکل سے پیغمبر کو، نبی کو افاقہ ہو گیا ہے۔ اب میری ہمت پڑی، میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ میں جب صبح کے وقت آپ کی خدمت میں آیا تو آپ پریشان نظر آ رہے تھے، ظہر و عصر کے وقت آپ کے قریب آیا تو آپ اور پریشان نظر آ رہے تھے، لیکن اب جب شام کے وقت میں آپ کے پاس آیا ہوں تو آپ کی پیشانی بہت ہی خندہ نظر آ رہی ہے، آپ کا چہرہ کھلا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ حشاش و بشاش ہیں۔ ناراحتی کی وجہ کیا تھی اور اس خوشحالی کا سبب کیا ہے؟ پیغمبر اسلام نے کہا اے ابو ذر، آج صبح کے وقت ایک شخص نے مجھے 1 درہم دیا تھا، ایک آدمی نے مجھے 1 درہم دیا تھا اور کہا تھا یا رسول اللہ، یہ درہم ایک غریب
اور مسکین تک آپ پہنچا دیجئے جو اس کا مستحق ہے۔ اے ابو ذر، صبح کے وقت مجھے اس مال کا، اس درہم کا مستحق نہیں ملا۔ میں پریشان تھا کسی طریقے سے یہ درہم مستحق تک پہنچ جائے۔ یہاں تک کہ ظہر اور عصر کا وقت آیا، اس وقت بھی مجھے اس درہم کا مستحق نہیں ملا۔ لیکن اے ابو ذر، ابھی تھوڑی دیر پہلے خدا کا شکر ہے اس درہم کا مستحق مل گیا اور میں نے اس درہم کو مستحق تک پہنچا دیا ہے۔ چونکہ مال کو میں نے مستحق تک پہنچا دیا ہے، لہٰذا میں مسرور ہوں، میں خوشحال ہوں۔ تو یہ پیغمبر اسلام کی سیرت ہم تمام لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہے کہ ہم کو چاہیے اگر کسی مستحق کی رقم ہم تک آ گئی ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو ہم پہلی فرصت میں اس وقت آرام پائیں جب اس مال کو مستحق تک پہنچا دیں۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں، خدایا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم تیری شریعت کے مطابق اموال میں تصرف کر سکیں۔ میرے پروردگار، مجھ کو اور ہمارے تمام ناظرین کو دنیا کی محبت سے نجات دے۔ خدایا ہم سب کو آخرت والا بنا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔